يعلم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المعزول نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد جلد جسد يسب صوب ليت له ولا وسيم جسيم غزيم نزيم نازم منازم له ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم جسم لا ولا قسيم قسم لا ولا فريق فرق لا ولا مسيل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسميبه وسمعه وحده مبرأ ومبرأ ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وآياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والغبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وموانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی منال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وسیع محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفان محمد صلی علی غریس محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ الرجی الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، خاص طور پر منصور صاحب اور حاجی انیف بٹ صاحب اور حاجی گلاب صاحب اور اقبال ساجد صاحب اور میرے سب بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی سبول خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، 8 سال ہو گیا تقریباً، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کی زیارت کا پھر سے موقع ملتا ہے۔ میں آتا چھٹی ہوں لیکن آپ کے ہاں کی خود تقریر کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ پرانی یاد تازہ ہو جاتی جسے میں بچپن کہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے گھڑ کے بنایا ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں سب لوگوں کی، اور جہاں بھی کہیں چلا جاؤں آپ کی یاد میں بھلا نہیں سکتا۔ اور گجرات کے لوگوں میں تو خوبی ہے، یہ تو اس کو وزیر بنا دیتے ہیں جس کو بولنے کا پتہ نہیں۔ گفتگو کو بڑے آہستگی کے ساتھ کسی مقام پہ لے کے جانا ہے۔ جمعہ میں یہاں ابھی ایک پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا میرا لاہور جمعہ کافی ڈیٹس دے نہیں پایا، انشاءاللہ نیکسٹ جو جمعہ ہے وہ پھر وہاں غالب حسین صاحب کے یہاں ہوگا۔ میں معذرت کے ساتھ، ورنہ میرا بہت مان چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بولتا جاؤں اور آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ گفتگو کو ذرا سمجھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا اے توحیدیو۔ بھائی اگر توحید بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے تو خدا کہتا اے توحیدیو، کہا اے ایمان والو۔ تو توحیدی کون ہے؟ جو اللہ کو ایک مانے۔ مومن کون ہے؟ جو محمد کو مانے۔ اس کو توحیدی نہیں چاہیے، بڑے
بڑے بڑے جملہ بڑے غور سے، اس کو توحیدی نہیں چاہیے، اسے محمد کے نوکر چاہیے۔ جو خدا کو مانے اور مصطفیٰ کو نہ مانے وہ کافر، اور جو مصطفیٰ کو مان کے پھر خدا کو مانے وہ مومن۔ تو اسے مومن چاہیے، توحیدیے نہیں چاہیے۔ اگر اس کو توحیدیے چاہیے ہوتے تو شیطان نمبر 1 ہوتا، کیونکہ وہ خدا کو ایک مانتا تھا، وہ جنت کو مانتا تھا، فرشتوں کو مانتا، ہر سب چیزوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، وحی کو مانتا ہے، زمین و آسمان کے خالق کو مانتا ہے، پر نبی کو نہیں مانتا۔ تو خدا نے کہا مجھے وہ توحید پسند ہی نہیں جو میرے نبی کو چھوڑ کے مانی جائے۔ لیکن نہیں، ابھی بہت سے نقطوں میں لے کے جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ لوگ ماشاءاللہ اس اسٹینڈرڈ پہ پہنچ چکے ہو کہ آپ کے سامنے گفتگو مشکل سے مشکل تر کرنا بھی آسان لگتا ہے۔ سنیے، جب کبھی ایوہا کسی پہ آ جائے تو وہ سب میں سے خاص ہو کر بے مثال اور یونیک بن جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، یا ایوہا جو ہے، یا کامن پہ جب آتا ہے تو اس کے بیچ میں ایوہا آتا ہے، تو جب ایوہا آ جائے تو وہ کامن عام میں ایک خاص بن جاتا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، رجل کہتے ہیں مین کو، آدمی کو۔ جب کہا یا ایھا الرجل تو سارے بندوں میں سے وہ خاص ہو گئے، بندے سارے ہیں وہ خاص ہو گیا۔ پھر خدا بولا یا ایھا النبی، تو نبی سارے ہیں، تو جب مصطفیٰ کو کہا یا ایھا النبی تو نبیوں میں بے مثال ہو گیا۔ بھائی ایھا کو سمجھے ہو نا، تو جب ایھا آ جائے تو عام میں سے نکال کے بے مثال بنا دیتا ہے، اس جیسے پھر باقی نہیں ہوتے، پھر وہ ان میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو یا ایھا النبی، نبی سارے تھے، یا ایھا النبی ہوا، یہ خاص ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے مختار تو کہتا ہے کہ یا جب آتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن میں سورہ مزمل پڑھی ہے، مزمل تو چادر کو کہتے ہیں، اس کے اوپر یا آیا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر والے۔ تو چادروں والے تو بڑے ہیں، چادروں والے تو بڑے ہیں، تو میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ چادروں والے بڑے ہیں، لیکن جب یا ایھا آ گیا تو کہ محمد چادروں والے بڑے ہیں، پر جب تو نے چادر لی تو میں نے وہی اتار لی۔ ابھی آپ کہو گے کہ یہاں کمبل بڑے بنتے ہیں، بھائی فیصل آباد سے بن کے کمبل آگے، لئیے سے کمبل بن کے آگے، تو یہ کمبل والے تو بڑے ہیں۔ ہم نے قرآن میں سورہ مدثر پڑھی ہے، وہ بھی تو کمبل ہے، تو کہا نہیں کمبل تو ہے، لیکن جب کہا یا ایھا المدثر تو سارے کمبل والوں میں سے وہ کمبل والا بے مثال ہو گیا۔ لیکن نہیں، ابھی میں پھنسا نہیں، ابھی پھنسوں گا جملے پہ۔ اگر قرآن کی بڑی اسٹڈی ہے تو تم کہو گے مختار اچھا مزمل سے تو نکل گیا، مدثر سے تو نکل گیا، النبی سے تو نکل گیا، تو جو یا ایھا الکافرون ہے اب تو پھنسا کہ یا ایھا کافروں پر آ گیا، تو یہ کافر کیسے بے مثال ہو گئے؟ تو سنو، کون یا ایھا الکافرون، اے بے مثال کافروں۔ کافر تو ہر دور کے ہیں، آدم کے دور کے بھی کافر ہیں، نوح کے دور کے بھی کافر ہیں، موسیٰ کے دور کے بھی کافر ہیں، عیسیٰ کے دور کے بھی کافر ہیں، ابراہیم کے دور کے بھی کافر ہیں، لیکن محمد جو تیرے کافر ہے بے مثال ہے۔ ان جیسا بھائی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی گفتگو سمجھ گیا نا کئی بار، لیکن بولے مختار یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی اتنی دور سے گویا کہ تجھے ابھی ہم نے امریکہ ہی سے بلایا، تو کیا باتیں عام کر کے جائے گا؟ نہیں بھائی، بہت دور سے 24 گھنٹے مسلسل فلائٹ ہماری چلتی رہی۔ بھائی اب آپ کے پاس پہنچے نا تو کچھ تو تمہیں دے جاؤ۔ سنو، یا ایھا النبیوں کا سمجھ آ گیا، مزمل کا سمجھ آ گیا، مدثر کا بھی سمجھ آ گیا، کافرون کا بھی سمجھ آ گیا، لیکن آمنو پھر آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو کیا ایمان والے اور نہیں ہیں؟ آدم کے ماننے والے بھی ہیں، نوح نبی اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے بھی مومن ہیں، عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے بھی مومن ہیں جو ان کے دور میں مانتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے بھی مومن ہیں، اسماعیل و ذبیح اللہ کے ماننے والے بھی مومن ہیں، لیکن اب محمد جو تیرے مومن ہیں وہ بے مثال ہیں۔ جب اور جب تم لوگوں نے کلمہ پڑھا تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام لوگوں کی بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو اس لیے کہ تم نے کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ جب ہم نبی کے دامن کے ساتھ لگے، صرف کلمہ پڑھا تو بے مثال ہو گئے۔ یار جب کلمہ پڑھنے والے مومنوں سے بڑھ گئے ہیں تو جو اس کی نسل کے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر امام حسین کا مقام کیا ہوگا،
مجھے گفتگو کرنے میں ذرا آسانی ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو نبی پہ صلاۃ پڑھو اور سلام پڑھو. سلام پڑھنا. اور ایک بات یاد رکھنا, میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ رب نے کہا اے ایمان والو, اگلا آرڈر بڑا مشکل تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. کسی کو دے کے پیچھے احسان نہ جتلاؤ, بڑا مشکل ہے. کسی کو دے کے ایک آدھ کو ضرور بتانا پڑتا میں نے اس کو دیا ہے, بڑا مشکل ہے. کہا دیکھو سود مت کھاؤ, بڑا مشکل ہے. کہا دیکھو کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ, بڑا مشکل ہے. کہا دیکھو کہ یہ بات کھاؤ اور حرام چھوڑ دو, بڑا مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو, بڑا مشکل ہے. ذرا صلاۃ و سلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ کے دکھائیے گا. کفر ہو گیا, شرک ہو گیا, حرام ہو گیا. یہ اتنے فتوے آئیں گے کہ مسئلہ بن جائے گا, پرابلم پڑ جائے گی, تو مشکل ہو گیا نا. تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب رب حکم دے تو سمجھ جاؤ مشکل بڑا ہے, لیکن اگر کر لو تو اجر بھی بڑا ہے. اب اجر کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کا فرمان نبی تک, نبی نے ہم تک کہا جس نے محمد مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا. تو مجھے ایک بات بتا دو کہ تم جو درود پڑھتے ہو کیا وہ درود جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے برابر ہے؟ یہ تو لفظوں کو دہرا رہے ہیں. اس کی رحمت ہم سے بہت بڑی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں 10 درجے عطا کروں گا. ہم اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلام پڑھیں تو کیسے پڑھیں, صلاۃ پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے بارے میں جواب دیا. سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا, السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. اور آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, میں نے ایک آدمی کو اسلام قبول کروایا, تقریباً میں 30 کے قریب ہو چکے. جب میں نے اس کو اسلام قبول کروایا تو نیکسٹ ٹائم وہ آیا لڑکا, اس کا نام میکائیل رکھا. میکائیل کا میں نے چینج نہیں کیا, میکائیل نام اچھا ہے, میکھول بولتے جس کا میکائیل. ساتھ ہی بہت بڑی مسجد ہے تھوڑے سے ڈسٹینس کے اوپر. جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام کہاں قبول کیا؟ کہنے لگا غوث اعظم مسجد میں. کہنے لگے اسلام دوبارہ قبول کرو. میں نے پھر اس کو بات کو میڈیا میں اٹھایا, میں نے جمعے کے دن کہا, میں نے کہا دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. اب اس شخص کو میں نے صرف کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا say there is no God but Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger. Say he has no partner, no God, no son. میں نے کہا اتنا ہی تو بولا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بولا. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر سے اسلام قبول کرو. لیکن بات جو آپ کو بتلانا ہے وہ نہیں. وہاں نماز ہم نے لکھی ہے, تو نماز جب لکھی تو کہنے لگا کہ you did something. What? یہ سلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ نماز کے اندر نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر سلام میں کیا ہے؟ کہنے لگا سلام علی النبی ہے. دیکھا ان وہابیوں اور نیتیوں کی تحریر دیکھی, یہ پھنستے تھے سلام علیکہ ایھا النبیوں پر, تو انہوں نے کیا کیا کہ نماز سے سلام ایھا النبی نکال دیا. اب جو بھی نیا اسلام قبول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھو سلام علی النبی. ان کی سازشیں تم نہیں جان سکتے. یہ لوگ کس طرح کے دین کو تباہ کر رہے ہیں تم نہیں جانتے. دیکھا نہیں سعودی عرب کا پرنس پاکستان میں نہیں آیا, کھتریوں کے پاس چلا گیا ہے. دیکھا آپ نے یہ کس قدر خواہ ہیں. اور ابھی امریکہ کے جتنے چینلز ہیں بشمول 8 چینل نمبر 8 PBS جو ہے, آپ اگر یہاں کہیں آتا ہے تو اسے سنیے. وہ ہاؤس آف دا ساؤتھ دیکھیے گا, جو نئی CD نکلی ہے اسے دیکھیے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے ٹیررزم یہ پھیلا رہے ہیں. پوری قوم کو اور ہمارے ملک کو بشمول سب کو یہ تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. دین کو پھیلانے کا طریقہ اگر سمجھنا ہے تو آؤ امام حسین کی سیرت کو اپناتے ہیں, وہ بتلاتے ہیں کہ دین کو کیسے پھیلانا ہے. توجہ ذرا رہے, مشکل بڑا ہوگا. آمنو کہو گے, آمنو کے بعد جب درود اور سلام ہے بڑا مشکل ہے, نکالتے جا رہے. نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ تجھ پر صلاۃ پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو نبی نے کہا کہ نماز میں یوں پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد, یہ سیدنا ہم اضافہ کر رہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر. آ گئی نا آل کے بغیر درود مکمل نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کٹا ہوا درود مت پڑھو. یا رسول اللہ کٹا ہوا درود کون سا؟ فرمانے لگے کٹا ہوا وہ ہے کہ جس میں میرا ذکر ہو, میری آل کا ذکر نہ ہو. اب امام حسین پہ تم نے درود پڑھا, امام حسن پہ درود پڑھا تم نے, بی بی فاطمہ پہ تم نے درود اپنی نماز کے اندر پڑھ دیا نا, بس اب قریب آ گئے. میں بہت قریب آ رہا ہوں.
تو جب تم نے امام حسین پہ درود پڑھا، جب تم نے امام حسن پہ درود پڑھا، جب تم نے بی بی فاطمہ پہ پڑھا وسیلہ محمد مصطفیٰ، تو رب نے تم پہ 10 رحمتیں نازل فرما دی۔ ابھی بھی سمجھنا چاہتے ہو امام حسین کو کہ 10 رحمتیں تیرے اوپر آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پال رہے ہیں، کس قدر تربیت فرما رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سب پڑھ کے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سجدہ میں ہیں تو امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سوار ہوئے۔ سوار سمجھتے ہیں یعنی آپ کی کمر مبارک پہ آ گئے۔ میرے نبی نے سجدے کو طویل کر دیا۔ بات تم نے بڑی دفعہ سنی ہے، مختار بھی یہی سنائے گا تو فائدہ کیا آنے گا؟ ذرا میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ حضور نیچے، امام حسین کندھے پہ اور کمر پہ، ایک دفعہ کندھے پہ اور ایک دفعہ کمر پہ۔ بھائی کندھے پہ تھے عید کے دن، کمر پہ ہے نماز کے ٹائم پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کندھے پہ اور کمر پہ، تو گویا کہ اس کو آسان لفظوں میں کیا کہو گے کہ امام حسین اوپر ہیں۔ بھائی آسان لفظوں میں کہو گے اوپر ہیں، بچے ہیں اوپر ہیں۔ اس کے بڑے جواب بڑے نکات، لیکن میرا جملہ سن لیجئے۔ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تم نے تیروں کی بارش کی، اے یزیدیوں تم نے ان کو مارا، اور آج یزیدیوں کے ماننے والے بڑے ہیں۔ یزید کا جھنڈا جو ہے وہ سفید اور وائٹ بلیک کلر کا تھا۔ تلاش کرو کہ یہاں کس جماعت کا جھنڈا سفید اور وائٹ بلیک کلر کا ہے، تلاش کرو، کیونکہ یزید کا جھنڈا جو ہے وہ سفید اور کالے رنگ کا تھا۔ تلاش کرو کہ یزید کے پیروکار کہاں سے آ گئے ہیں۔ سنیے ذرا بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ امام حسین کے گلے پہ خنجر لگا، تلواریں چلائی گئی، تیر مارے گئے۔ میں تمہیں تھوڑا سا ذرا مکہ میں لے جانا چاہتا ہوں، آئیے مکہ میں چلتے ہیں۔ سعودی عرب ہر سال حج غلط کرواتا ہے۔ اس دفعہ میری ابھی کیسٹ آئی ہے، سنیے گا۔ ہلٹن ہوٹل کے اندر میرا لیکچر ہے انگلش میں، اس کے بعد 2 دن مسلسل ریڈیو پہ میرا انگلش میں لیکچر ہے۔ انہوں نے عید جو کی ہے وہ عید الاضحیٰ کے عرفہ کے نیکسٹ ڈے پہ کی ہے۔ میں نے میٹنگ کے اندر بیٹھ کے کہا شیخ ولید مجھے یہ بتاؤ، شیخ نثار میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ I have a question, tell me, why are you not act upon according to the hadith of Quran؟ کہنے کہ نہیں قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایک بولا کہ ہم میجورٹی کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ اور دنیا کو تو تم یہ بتلاتے ہو کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور اب امریکہ میں تم نے عید کی تو عید سعودی عرب کو فالو کرتے ہوئے کی۔ 3 دن مسلسل میرے لیکچر، اور انہوں نے پھر بھی عید جو ہے وہ عرفہ کے دوسرے دن کی۔ تو میں نے ریڈیو میں کہا سنو، یہ لوگ تو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، یہ لوگ سلام کو بدعت کہتے ہیں، لیکن دنیا کی بدترین بدعت جو پیدا ہوئی ہے وہ عید، وہ حج کے دوسرے دن دنیا میں عید کرنا ہے۔ 1400 سال تک نہ نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ نے، کسی نے بھی دوسرے دن عید نہیں منائی، لیکن یہ تمام کے تمام نجدی یوم عرفہ کے دوسرے دن عید منا کے۔ اور بیچ میں سے ایک آدمی بولا شیخ نثار میں تو میجورٹی کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ 7 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی، ان میں سے 7واں میں تھا۔ کہنے لگے ہم تو میجورٹی کے مطابق دیں گے فیصلہ۔ تو میں نے کہا اب قرآن حدیث کدھر گیا؟ تو میں یہ بات تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ جان جاؤ یہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے، نہ یہ اپنی ڈیزائر اور ایمبیشن پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوتے ہر سعودی عربی کے سر پہ پگڑی ہوتی۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوتے تو شہزادوں کی داڑھی اتنی مرزیوں کی طرح نہ ہوتی۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوتے تو پھر یہ وہ گدھے اور اونٹ کو چرانے والا چھانٹا کبھی سر کے اوپر نہ پہنتے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوتے ان کی مسجدوں کے اندر کلیم نہیں ہوتے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے جس طرح یہ بولتے ہیں تو پھر یہ کبھی جہاز کے اوپر بیٹھ کے حج کرنے نہ جاتے، بلکہ یہ اپنے خچر کے اوپر بیٹھ کے جاتے تاکہ ایک دفعہ مولوی جاتا واپس رستے میں مر جاتا، آتا ہی نہیں جاتا۔ لیکن یہ قرآن و حدیث پہ نہیں، اپنی ایمبیشن اور ڈیزائر پہ عمل کرتے ہیں۔ سنیے ذرا، یہ لوگ جو ہے، میں آپ کو تھوڑا سا مکے میں لے چلوں۔ مکے میں جب آپ پہنچے تو آپ کو حجر اسود نظر آئے گا۔ حجر اسود کو جب آپ نے دیکھا تو بلیک، حجر اسود کو آپ نے دیکھا تو کالا، حجر اسود کے سائڈ پہ دیکھا تو چاندی کی، اس کے اندر پلیٹ چاندی کے ساتھ اس کو کور کیا گیا۔ حجر اسود کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جانتے ہو یہ حجر اسود کون ہے؟ میں حجر اسود کی ہسٹری نکالنے لگا۔ سب سے پہلے حجر اسود جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ زمین پر آیا۔ آدم علیہ السلام جب حج کرنے جاتے تو اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ یہ لفظ اوپر یاد رہے، بس یہی سے یاد ہے۔ حجر اسود آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدم علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھتے تھے، یہ ان کی کرسی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ حجر اسود بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ حجر اسود جب غائب ہوا پھر دور آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے لگے، یہ پھر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پاؤں رکھا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے مکان کو بنانے لگے۔
ایک دوسرے پتھر پہ پاؤں رکھا جو ابھی باقی ہے, جس پہ نشان ہے ان کا. بڑے غور سے سنیے گا میری تحقیق کو. میں اوپر, لفظ اوپر بھی یاد رہے, اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا حجر اسود کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام مکان بنانے لگے تو عرفہ پہاڑی کے اوپر گئے. پتھر چاہیے. پتھر بولا مجھے لے کے جاؤ, مجھے فرشتوں نے گھڑا ہے, میں صرف کعبے کے لیے مخصوص ہوں. آپ نے پتھر کو پکڑا, کعبے کے ساتھ لگا دیا. پھر گئے, پھر پتھر بولا میں بالکل فٹ اور بنا ہوا ہوں, مجھے لے کے جائیے. ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا, لگا دیا, سارا کعبہ بن گیا. حجر اسود بولا ابراہیم علیہ السلام, اے ابو الانبیاء, اے نبیوں کے سردار, میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ میں بھی کعبہ کی دیوار میں لگایا جاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں, تو ان سے افضل ہے, میں تجھے لگاؤں گا مگر کعبے کی دیوار میں نہیں, تجھے علیحدہ رکھیں گے تاکہ تیری تعظیم سب سے زیادہ ہو. ابھی اوپر یاد رہے, آدم علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھے, ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پاؤں رکھا. ابھی یاد رہے, آگے چلیے. اس پتھر کی جب توہین ہوئی, تقریباً 6-7 مرتبہ اس پتھر کی توہین ہوئی. ایک مرتبہ جب قبیلہ جرہم وہاں سے نکلا تو اس کو چھپا دیا گیا. اس کے بعد 339 کے اندر, 339 سے پہلے 22 سال جو گزرتے ہیں, اس پتھر کو وہاں سے اکھیڑا گیا. یہ مکہ شریف سے 22 سال تک غائب رہا. ذہن نشین رکھیے اسٹوڈنٹ, جتنے طالب علم ہے, 339 AH کے اندر یہ واپس آیا. 22 سال کے بعد یہ پتھر واپس آیا اور حجر اسود کو پھر سے لگایا گیا. اس کی بے حرمتی ہوئی, لیکن جو واپس لانے والا تھا اس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اتنا دور چلا جائے مکہ سے. اس نے 339 AH کے اندر اس کو واپس پلٹایا. پھر 363 آ گیا. 363 AH کے اندر اس کے اوپر ایک رومن نے حملہ کیا, ایک یمنی نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا. میری یہ تاریخ یاد ہے, میں ایک نقطے پہ جانا چاہتا ہوں. 363 کے اندر دوبارہ اس کے اوپر ایک کلہاڑے کے ساتھ حملہ ہوا, یمنی نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا. 413 کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا, ایک فاطمی مصری نے حملہ کیا حجر اسود کے اوپر, ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا اور سارے گروپ کو آگ میں ڈال کے جلا دیا. پھر اس کے اوپر 990 AH کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا. جب حملہ ہوا تو ایک پرنس نے پکڑ کے اس بندے کو مار دیا. 1351 کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہوا, ایک افغانی نے حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر گھاٹ میں پھر مار دیا. بھائی میری ریسرچ تمہاری نظر میں پہنچ گئی نا, تو آپ ذرا سننا, یہ تم نے 363 میں بندہ کیوں مارا؟ جی وہ حجر اسود کو خنجر مارنے لگا تھا. اچھا, میں نے کہا کہ تم نے 413 کے اندر بندہ کیوں مارا جلا کے؟ جی وہ خنجر مارنے لگا تھا. اچھا, تم نے 990 کے اندر بندہ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ حجر اسود پہ حملہ کرنے لگا تھا. اچھا, تم نے 1351 کے اندر بندہ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ حملہ کرنے لگا تھا. تو بھائی حجر اسود کی تعظیم کیوں؟ کہ اس کے اوپر نبی بیٹھا تھا, تو جس کے اوپر نبی بیٹھے اس کو تو خنجر مارنے نہ دو, تو جو نبی کے اوپر بیٹھے. ظالموں, پھر کہتے ہو کہ اپنے بچوں کے نام یزید رکھو, اور کہتے ہو کہ ہم یزید کو مانتے ہیں, اور یزید کے نام کا خطبہ پڑھتے ہو جمعے میں. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. تم اپنے بچوں کے نام یزید رکھو, ہم اپنے بچوں کے نام غلام حسین رکھتے ہیں. قیامت کے دن پتہ چل جائے یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. اور پیسوں کی پاور پہ ترقی پا جانے والوں اس کو ترقی نہیں کہا کرتے. ترقی تو وہ ہوتی ہے جو دلوں میں گھر کر جا. سنو, حجر اسود کو سب چومتے ہیں. میں نے کہا اسے کیوں چومتے ہو؟ یہ جنتی ہے. نوجوانوں, آپ کے ساتھ گفتگو کا مزہ آتا ہے, اتنا امریکہ میں نہیں آتا اس لیے کہ انگلش بولنا پڑتی ہے. آپ یہاں تو اپنی لینگویج, اور لطف آتا ہے جہاں چاہو موڑ موڑو. سنو, پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ جی یہ جنتی حجر ہے. پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ جنتی حجر ہے. تو میں نے کہا جب جنتی حجر کو چومنا ثواب ہے تو جنتی بشر کو چومنا, جنتی بشر کو چومنا. لیکن ابھی نقطہ پورا نہیں ہوا. جنتی بشر کو چومنا کہتے ہیں, اور پھر جنتی بشر کی چھوڑ جنتی جوانوں کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسین. اس لیے میں شکاگو میں تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب جلوہ فرما تھے, وہ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. دیوبند سمجھتے ہیں, دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. میری تقریر کو فوراً اتنا لمبا پرچہ بنا دیا. میں اس کی دیکھ رہا تھا, مجمع میں دیکھتا رہتا, ایک نظر مار تو پتا چلتا ہے کون کون بیٹھا ہے, کون کون کہاں کیا کر رہا ہے. اتنا لمبا پرچہ لکھ دیا.
اور جب کسی کو میں دیکھ لیتا ہوں پھر تقریر کر موڑ دیا. میں نے کہا شکاگو میں تقریر کر رہا ہوں, میں گرینڈل ہائی کی مسجد ہے, میں وہاں تقریر کرتے ہوئے میں دیکھ لیا کہ سب پرابلم. میں نے کہا سنو, حسین کربلا میں کیوں گئے, حسین کربلا میں کیوں گئے؟ مودودی کچھ کہتا ہے, دیوبندی کچھ کہتے ہیں, سعودی عرب کچھ کہتا ہے, کہنے دو, ہر ایک کی زبان ہے, ہم روک نہیں سکتے. سعودی عرب جو ہے وہ دوسروں کے پمفلٹ روک دیتا ہے اور اپنے پمفلٹ دوسرے ملکوں میں بھیج دیتا ہے. مزہ تو تب ہے رب ذوالجلال کی قسم, سعودی عرب کھول کتابیں, تیرے سارے سنی نہ بنے تو مجھے پکڑ لینا. لیکن سن لو, جس ملک کے اندر جس ملک کو جس شہر سے ڈر ہو وہ وہی روکتا ہے. میں ایران جب گیا تو وہاں کیا تھا, وہاں میری کتاب کو بولا یہ کیسٹ ہے, ایران میں کیسٹ لے جانا جرم. اگر تم نے کسی کو پکڑوانا ہے تو کسی کے گھر میں کیسٹ پھینک دو اور پولیس کو بتا دو اس کے گھر میں ویڈیو فلم ہے, بات دیکھو پھر اس کا ہوتا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انقلاب آیا تو اس سے آیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں لٹریچر آنے لگ گیا تو سب لوگ جو ہیں وہ بدل جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ہم بڑا تذکرہ کر رہے تھے حج پہ, میں اور کیا ان کی مہربانی ہے مجھے ساتھ لے گئے. میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جب اذان ہوئی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب نعرہ بلند ہوا تو ایک بلیک پیپل حبشی وہ پلر کے بیہائنڈ بیٹھا ہے, اس نے پہلے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. میں نے کہا بھائیوں روک لو, جتنی پوچھ لگائی ہے روک لو, یہ چومنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, چومے میں ضرور. اور سعودی عرب میں کبھی دیکھا نا, ہنی پر صاحب تو دبئی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, تو بڑا ٹیکا ہے ان کا, تو اللہ نے بڑی عزتیں رکھی ہے. آپ جب جائیں تو عربی جب آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو چومتے ہیں. ریزر کہ جب بلیڈ پھیرتے ہیں نا تو یہ سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے, سکن اور اس کے اوپر کیمیکل لگتا ہے, کیمیکل کے لیے ہم اس کو پھر نرم کرتے ہیں, چوم رہے ہیں. اور خدا کا سامنے اگر اس طرح امریکہ میں ہو جائے تو وہ کہیں گے are you gay? I think you understand what the meaning of gay. But lexical meaning is happy but not happy. اگر تم امریکہ میں ہو تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ what you do in this time ہے, are you gay? یعنی ایک دوسرے کا منہ چوم رہا ہے. اور اگر کوئی انگوٹھا چوم لے نیچے بیٹھے گا نہیں, شاید نیچے سے بچھو چڑھ لڑ گیا. بھائی کیا کرے گا؟ اللہ کے بندے, تو اس عربی کا منہ چوم رہا, پتہ نہیں اس نے دھویا کہ نہیں دھویا. اس انگوٹھے پہ پابندی ہے جو 5 ٹائم دھوتا ہے. یہ تو صرف عقیدت اور محبت ہے اللہ کے بندے. اور عقیدت اور محبت جو ہوتی ہے اس میں جب تک دیکھا جاتا ہے, جب تک ممانعت نہ آ جائے, خیر چوما جا رہا ہے, چوم رہے ہیں لوگ, چوم رہے ہیں. چومنا جو ہے وہ پوجا نہیں ہے, چومنا جو ہے وہ محبت اور تعظیم کی علامت ہے, یہ محبت ہوتی ہے. خیر چھوڑیے, میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہوئے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی. سر شہادتین پڑھ لیجئے, البدایہ والنہایہ پڑھ لیجئے, خصائص کبریٰ کا صفحہ 125 پڑھ لیجئے. آپ کو ان کتابوں پہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ کرب و بلا کی مٹی ہے, یہ لیجئے, جب یہ خون بن جائے تو امام حسین شہید ہو جائیں گے. میرے نبی نے وہ مٹی لی اور وہ مٹی لے کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی. علی موجود ہیں, نہیں دی. بی بی فاطمہ ہیں, نہیں دی. حسین ہیں, نہیں دی. ان کو نہیں دی. دی تو ام سلمہ کو دی. اور ظالموں کدھر گئے ہو حدیثیں پڑھنے والوں, تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں, میں سوال کرتا ہوں, حضور نے مولا علی کو چاہیے تھا انہیں یہ مٹی دیتے, بی بی فاطمہ کو مٹی پکڑاتے, مٹی دیتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے. یہ مٹی دی تو ام سلمہ کو دی. حضور جانتے تھے جب حسین گریں گے اگر زندہ ہوگی تو یہی ہوگی, یہ زندہ ہوگی تو یہی ہوگی. اور اللہ پر جل شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کہاں تک ہے. اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں گجرات میں رہنے والوں, تم سن کے تقاریر ماشاءاللہ آدھے عالم تو خود ہو چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ مٹی خون بن جائے, مٹی تو سینس لیس ہے, اس میں تو جان نہیں. مٹی کا کمیونیکیشن سسٹم کیسے فیس ہو گیا, اس کو کیسے معلوم پڑے گا کہ کرب و بلا کے اندر امام حسین جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے, یہ کیسے جانے گی؟ نہیں, غور کی ضرورت ہے, توجہ طلب بات ہے. ہمیں آنکھیں ذرا کھولنا ہے, کان ذرا کھولنے ہیں, ہمیں سوچ کے گھوڑے بہت تیزی سے دوڑانے ہیں تاکہ نقطے تک ہم پہنچ جائیں. نبی نے کہا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو ام سلمہ سمجھنا کہ میرا بیٹا کرب و بلا میں شہید ہو گیا. یہ مٹی تو جانتی ہی نہیں ہے, یہ مٹی کے پاس تو نالج نہیں ہے, یہ مٹی دنائے راز کیسے بن گئی.
تو بس ایک ہی جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جس چیز کو مرضی ہاتھ لگا دو وہ دنائے راس نہیں بنے گی، وہ اسرار و رموز کو نہیں سمجھتی۔ کیا کریں کہ مٹی تو سینس لیس ہے، کہتے ہیں لائف لیس ہے، اس کے اندر تو زندگی نہیں ہے، بھائی یہ کیا جانے۔ لیکن ایک جملہ عرض کرو، یہ کمیونیکیشن کا فیس سسٹم اس کو کیسے پتا چلا، یہ اتنے سالوں کے بعد کیسے جان گئی کہ کرب و بلا میں حسین شہید ہو گئے تو نبی کے ہاتھ لگے تھے، نبی کے ہاتھ لگے تو اس میں بھی زندگی آ گئی اور شعور آ گیا، شعور آ گیا کہ جس کے اندر شعور نہیں ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، جس کے ہاتھ لگنے سے ان میں شعور آ جاتا ہے، جن میں شعور نہیں ہے ان میں زندگی آ جاتی ہے، جن میں زندگی نہیں ہے تو اس محمد مصطفیٰ کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ جواب ملاحظہ ہو، آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہو جنت مل جائے، آپ لوگ حج کرتے ہو جنت مل جائے، روزہ رکھا 10 محرم کا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں جنت مل جائے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہو کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں جنت مل جائے، تم لیلۃ القدر میں جانتے ہو کہ 84 ایئر 3 منتھ کے 4 منتھ کو یہ اتنے سالوں کی ہمیں کچھ ثواب مل جائے، بھائی اسی لیے جانتے ہو، عبادت کر رہے ہو نا، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جائے، لیلۃ القدر میں تم جاگے، روزہ تم نے رکھا کہ دوزخ اور آپ کے درمیان خندق بن جائے۔ میں پوچھتا ہوں، تم تو عبادت کرتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، حسین کربلا میں کیا لینے گئے؟ وہ تو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو جنت کی کیا طلب ہے؟ وہ تو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے۔ تو سنو، وہ آدمی مجھ سے پھر سوال کرنے لگے، بھئی آپ نے بتلایا نہیں کہ حسین کربلا میں کیوں گئے؟ میں نے کہا بتلا تو رہا ہوں کہ حسین کربلا میں کیوں گئے، اس لیے کہ نماز تم پڑھو تو جنت ملتی ہے، روزہ رکھو تو جنت ملتا ہے ملتی ہے، حج کرو تو جنت ملتی، یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو جنت مل رہی ہے۔ جس کے پاس پہلے سے جنت کی سرداری ہے اس کو اب کس شے کی ضرورت ہے؟ تو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں ایک حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ جب شہید جنت میں جاتا اللہ پوچھے گا بتلا میری جنت میں مزہ آیا کہ نہیں، میری حور و غلمان جو ہیں، یہ شہد کی نہریں جو ہیں، یہ دودھ کی نہریں جو ہیں، یعنی وافر مقدار میں حشر جو ہے، کیا تجھے میری جنت میں مزہ آیا؟ تو شہید واحد ہے جو کہے گا اے اللہ تیری جنت میں وہ مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے زمین میں واپس پلٹا دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان کارزار ہو، دشمن کی تلوار ہو، تیرے دشمن کا بارہ ہو اور میری گردن کٹ جائے، میں چاہتا ہوں یہی بار بار ہو، اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج۔ تو میں نے کہا حسین کربلا میں وہ لینے گئے تھے جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ حسین کربلا میں پہنچے، بس آج تھوڑا سا یہیں سے سنا کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ میں اتنا اونچا بول رہا ہوں اور مجھ سے بولا جا رہا ہے، میں 3 دن سے بستر پہ ہوں۔ میں نے دعا فرمایا کہ اس میں پولوشن اور یہ وائرس کا اٹیک یہ مسئلہ بنا دیتا ہے، لیکن جذبہ آپ کے یہاں حاضری دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی نظر اور آپ کی محبت جو ہے مجھے حوصلہ دیتی ہے اور پھر سے 1 سال کے لیے بیٹری تیز ہو جاتی ہے۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں، ڈیٹیل سے میری کیسٹس میں آپ سن لیں گے، اب تو میری کیسٹس انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں، ناروے سے ایک صاحب کا فون آیا، اس نے اتنی کیسٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ چھوڑی، ہالینڈ سے ایک آدمی کا کالا 4 سال سے وہ لوگوں کو کیسٹ سناتا چلا جا رہا ہے، اور بھی رب کا بڑا کرم ہے، آپ تک جو ہے وہ کیسٹس پہنچتی رہتی ہے، سنا کریں اور آگے میسج کچھ کنوے کرتے رہا کریں۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو ملاحظہ ہو، 10 محرم جب ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، خطبہ کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس سے پہلے علی اکبر یہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں، امام حسین چاہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہ جائے، میں جاؤں۔ امام حسین سے اجازت لینے کے لیے علی اکبر جب تشریف لاتے ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ جب جوان بیٹا سامنے یہ اجازت لینے آئے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں تو باپ کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن میں جب اس وقت اسٹڈی کرتے ہوئے آنکھیں بند کی تو ایک تصور آیا، ایک سوچ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال یا 120 سال کی عمر میں آرڈر آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرا جو اللہ ہے، تو جو تیرا معبود ہے وہ بچوں کی قربانی نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا ہمارا معبود جو ہے وہ بچوں کی قربانی لیتا ہی نہیں، اس کو خون سے اور گوشت سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، تم ہیکل میں جا کے اگر بچے قربان کرتے ہو تو غلط کرتے ہو۔ لیکن ان کا اصرار تھا اور بتلانا چاہتے تھے کہ ہمارا اللہ قربانی بچوں کی نہیں لیتا، تو وہ بچے کو لے کر گئے، ایک جواب ہے۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو جانتے ہیں آپ لوگ، آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی باندھ لی، اور قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب بعد میں پٹی کھولی تو آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ بچے کو لٹایا تو اس طرح نہیں لٹایا، اس طرح لٹایا۔ لیکن میں نے ایک یہودی کا امریکہ میں میگزین چھپا اسے دیکھا تو وہ آئزک کو بولتے ہیں کہ آئزک کو ذبح کیا تھا۔
ایسے لٹایا ہے، ایک بوڑھا سا ہے، ہاتھ میں اس کے خنجر ہے اور وہ بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا، ایسے نہیں، ایسے اس کے اوپر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہنے لگا فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہاں چلائے اور چھری یہاں چلانے لگے، لیکن منہ تو نیچے کیا نا، چہرہ تو نیچے کیا، کہیں محبت فطری جوش میں آ جائے تو چھری چلے نا، لیکن کرب و بلا کا منظر ذرا ملاحظہ ہو۔ علی اکبر جب جانے لگے، ابا جی مجھے اجازت دے دیجئے، فرمایا بیٹے جب مجھے نانا کی یاد آتی میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا، تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو چلا جائے گا، رک جا، نہ جا نہ جا نہ جا۔ لیکن بیٹا عرض کرنے لگا ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں جاؤ گے، مجھے اجازت دو، میں نانے کے نام پہ اپنی گردن کٹاؤں گا۔ علی اکبر جب تشریف لے جانے لگے تو بیٹے باپ نے کیا کہا، بیٹے جب جاؤ تو ذرا مڑ کے پیچھے ضرور دیکھنا، اتنا تو حق ہے نا۔ علی اکبر جب تشریف لے جانے لگے، گھوڑے پہ بیٹھے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ ابا نے کہا بیٹے ذرا تھوڑی دیر گھوڑا روکنا، میں روک نیچے اتر، میں تجھ سے ذرا بغل گیر ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین آگے بڑھے، علی اکبر کو سینے سے لگایا، ابا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رونا جائز ہے، رونا ناجائز نہیں۔ محمد مصطفیٰ بیٹے کے غم میں روتے رہے، یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں روتے رہے، نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نام نوح پڑ گیا، ایوب علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں روتے رہے۔ رونے سے بڑا فائدہ ہے، ایک آنسو بھی خدا کی یاد میں گرے تو وہاں مول لگتا ہے، اور رب کہتا ہے میری یاد میں یہ آنسو نکلا، اور یہ آنسو جدھر جدھر سے گزر کے جائے گا اس حصے پہ دوزخ کی آگ میں حرام کرتا جاؤں گا۔ رونے پہ پابندی، رونا آنسو نکلتا ہے دل کی گہرائیوں سے۔ بیٹے سے لپٹ کے جب روئے تو کہا جب بیٹے تجھے اجازت دیتا ہوں۔ بیٹا پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، جب چلا تو پھر روک لیا، بیٹے ذرا رک جاؤ۔ امام حسین آگے بڑھے، بیٹا پھر نیچے اترا، سینے سے لگایا، جب روانہ کیا تو پھر بیٹا جب گھوڑے پہ بیٹھا تو پھر آواز دی بیٹا ذرا رک جا، نیچے علی اکبر اترے، سینے سے لگایا، پھر گھوڑے پہ سوار کیا، جب جانے لگے اب کہتے ہیں میرے بیٹے ذرا رک جا۔ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے ابا جی جب اجازت دے دیتے ہو تو روکتے کیوں ہو، اب مجھے جانے دو، اب مجھے نہ روکنا، یزید کا لشکر مذاق اڑاتا ہے۔ علی اکبر جب روانہ ہوئے کئیوں کو فنا فنار کیا، لیکن وہ ظالم کیا کرتے تھے، اصول توڑ دیتے تھے، اصول توڑ کے یک بارگی حملہ کیا۔ حضرت علی اکبر جب نڈال ہو کے نیچے گرے، آواز دی حسین اپنا بیٹا اٹھا کے لے جا۔ امام حسین اب لڑکھڑاتے ہوئے آئے ہوں گے، کیا کہنے تقاضۂ بشریت ہے، اپنے بیٹے کے جب قریب آئے، آنکھیں ابھی بند ہو رہی ہیں، آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہونے کے قریب، بیٹے کے لب جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں، اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، سر اٹھا کے اپنی گودی میں رکھا، گودی میں رکھ کے کہنے لگے او بیٹے کیوں روتا ہے، کہنے لگے امام حسین فرماتے ہیں اگر پانی کی طلب ہے تو میرے پاس پانی تو نہیں، میری زبان کو چوس لو، اگر تجھے کچھ اور یاد آتی ہے تو تجھے خیمے میں لے چلو۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا جی اب مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے لیے تو حوض کوثر پہ مجھے سب نظر آ رہے ہیں، ابھی پانی کے پیالے لیے بیٹھے، بس آنکھوں میں آنسو تو اس لیے کہ میں اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں واپس جا نہیں سکا۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میرے بیٹے اگر اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہو تو نظر پوری کھول، میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ، تجھے اپنی بہن نظر آ جائے گی۔ حضرت علی اکبر نے جب اپنی نظروں کو ذرا کھولا، انگلیوں کی جانب جب نظر کی، حضرت بی بی سغرا نظر آ گئی۔ حضرت بی بی سغرا مدینے میں نظر آئی، یوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں او ماں جایا تو کیوں نہیں آیا، تیرا انتظار میں کرتی رہی کہ تو آئے گا مجھے لے جائے گا، اب تو بڑے دن گزر گئے، اب تو میں اس جگہ پہ جب کبھی جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں واپس پلٹ جا تیرا ویر نہیں آئے گا، لگتا ہے تجھے تیرے گھر والے بھول گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نظر جو ہے وہ بند ہوئی، وہ کف سے انفی سے پرواز کر گئی، اپنے بیٹے کو ایک دم سے آنکھیں بند کی اور اپنے بیٹے کو اٹھایا کندھے کے اوپر اور لے کر گئے خیمے کے اندر۔ کیا جب معلوم ہوا ہوگا کہ جب جوان بیٹے کی لاش واپس آئی ہوگی، اب امام حسین خود سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، امامہ سر پہ باندھا، جبہ پہنا اور اپنے گھوڑے پہ جب سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی تو ایڑی لگائی تو گھوڑا نہیں چلتا، فرمانے لگے گھوڑے تم بھی کوفیوں کی طرح بے وفا ہو گئے ہو۔ گھوڑے نے آپ کا جبہ پکڑ کے یوں نیچے کی جانب کھینچا،
آپ نے جب نیچے دیکھا تو آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے رو رہی. ایک عجیب عالم ہے یار, میں جب پڑھتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں. آج 1367 سال گزر گئے ہیں اور میری آنکھوں میں آنسو اب بھی آتے. میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے جب اہل بیت کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو روتا ہوں. ان کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں, اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہی پہ خنجر چلائے. حضرت سکینہ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے معلوم ہے کیا کہتی ہیں, بچی ہے نا گھوڑے ایک بات تو بتا, تو چچا عباس کو لے کے گیا واپس نہیں لایا, تو علی اکبر کو لے کے گیا واپس نہیں لایا, مجھے یہ تو بتا کہ یہ پانی کتنی دور ہے کہ جب تم جاتے ہو تو بندہ واپس نہیں لے کر آتا. حضرت امام حسین نے بیٹی کو جب دیکھا تو بی بی زینب سے پکار کے کہنے لگے میری بیٹی کو پکڑ لو, یہ رات کو میرے سینے سے لگ کے سوتی, اسے رلانا نا اور اس کا دھیان رکھنا, یہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, اب اسے تم اپنے خیمے میں لے چلو, میں چلتا ہوں. گھوڑے کو ایڑی لگائی, خیمے میں پہنچے. یہاں کچھ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب چلنے لگے تو پیچھے سے آپ کی بیگم نے آواز دی ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, علی اصغر جو ہے یہ پیاسا ہے, اس کے لیے پانی طلب کر لیجئے. امام حسین نے فرمایا میں نے کسی کے لیے بھی پانی طلب نہیں کیا, اب مجھے کیوں تم پانی منگوانا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا تمام حجت ہو جائے گی کل قیامت کے دن جب مولا علی عہدے کوثر پہ ہوں گے, جب محمد مصطفیٰ عہدے کوثر پہ پانی بانٹ رہے ہوں گے, یہ یزیدی یہ نہ کہے ہمیں پانی دے دو, اگر یہ پانی مانگتے تو ہم بھی دے دیتے, ذرا جائیے تمام حجت ہو جائے. میں سوچنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ شاید پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے, میں نے کہا نہیں پانی نہیں تھا. علی اصغر اپنی اماں کی گودی میں رو رہے ہیں, جب ابا کی جھولی میں آئے تو چپ کر گئے. میں سوچ میں پڑ گیا علی اصغر میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ جب اپنے ابا کے ہاتھ میں آتے ہو تو چپ کر جاتے ہو, ماں کی جھولی میں ہو تو روتے کیوں ہو؟ اگر پانی کی وجہ سے رو رہے ہو تو ابا کی جھولی میں بھی رو, ماں کی جھولی میں کیوں روتے ہو؟ کہاں بات پانی کی نہیں ہے. جب میں نے تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا تو معلوم پڑا کہ جب آپ بیچ میدان کے پہنچے تو کہتے ہیں اے یزیدیو میں تم سے اپنے لیے پانی تو نہیں مانگتا, میرے بچے کے لیے تو تھوڑا سا پانی دے دو. لوگوں نے یہ کہا کہ حسین نے پانی کیوں مانگا؟ میں نے کہا حسین نے پانی مانگا یہ اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے, پانی ہم سب مانگتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, راستے میں جا رہے ہیں, منصور ہاؤس کے پاس پہنچے, منصور صاحب پانی تو ذرا دیجیے, زمزم بڑا ہوگا آپ کے پاس, پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. ہم پہنچے انیس بٹ صاحب ذرا پانی تو دے دیجیے, پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے, لیکن کھانا کسی سے نہیں مانگتے. اگر کسی بچے نے روٹی کسی سے مانگی, بیٹے روٹی نہیں مانگتے, اصول شرافت کے خلاف ہے. اگر کربلا کے اندر پانی نہیں تھا تو روٹی بھی نہیں تھی, کیونکہ روٹی کے لیے 3 مرتبہ پانی کی ضرورت کم از کم پڑتی ہے. اگر پانی نہیں تھا تو روٹی بھی نہیں تھی. حسین نے پانی مانگا, روٹی نہیں مانگی, بھوکے بھی تھے تو پانی بھی الٹا نہیں مانگا, کہا یہ تو خدا کی نہر بہ رہی ہے, اس سے تو تھوڑا سا پانی پی لینے دو, لیکن انہوں نے اس سے بھی پانی نہیں پینے دیا. ہرمل نے نشانہ باندھ کے تیر لگایا, تیر بچے کے گلے سے کراس کرتا ہوا نکل گیا. میں سمجھ گیا بات پانی کی نہیں تھی. گویا کہ علی اصغر کی روح کہہ رہی ہے ماں جب تک میں تیری جھولی میں رہوں گا میں شہادت کا جام نوش نہیں کر سکوں گا, میں رو رہا ہوں جلدی سے میرے باپ کی جھولی میں مجھے پہنچا دے, کیونکہ مجھے شہادت کا جام وہی پلا سکتا ہے, مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. علی اصغر کو واپس پہنچایا, جب خیمے کے پاس چھوٹی سی قبر بنا کے دفنا دیا. اب امام حسین چلنے لگے. جمعے کا ٹائم ہے, جمعے کے وقت مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن وہ نماز تو پڑھے گا نا, تو نماز فل نہیں پڑھے گا, آدھی پڑھے گا نا. امام حسین جب چلے, گھوڑے کو ایڑی لگائی تو چلتے ہیں, کئیوں کو فنا فی النار کیا. فنا فی النار جب کرتے ہیں تو جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو آپ کی تلوار جو ہے وہ رک نہیں رہی. یزیدیوں نے کہا کہ ایک چیز تلوار روکنی ہے تو اذان دے دو. یزیدیوں نے اذان دی, اذان بڑی جلدی دیتے ہیں, اذان دے دی, اذان دی, حسین کی تلوار رک گئی. کیا کہنے امام حسین کی تلوار رکی, آپ نیچے اترے, نماز پڑھنے لگے. 2 رکعت نماز کی جب نیت باندھی, شمر قریب آ گیا, تلوار کا وار کرنے لگا تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر پڑی تو شاعر معافی ضمیر کو نقل کرتا ہے, شاعر معافی ضمیر کو نقل کرتا ہے, جینا ماری جینا ماری میری نشورا وید پوری نماز نہ ہوئی, قرآن دکاری اساسے سے ڈٹھے پر نماز دکاری کوئی, نماز دکاری کوئی جنمدہ جدیے خنجر دے ہوئی. ابھی تلوار کا وار مت چلاؤ, میرے ویر کو نماز تو پڑھ لینے دو.
آپ ابھی نماز کی نیت باندھنے لگے ہیں کہ دور سے آواز آئی کہ ذرا رک جائیے، حسین کا کوئی قاصد آیا ہے۔ حضرت امام حسین کے قریب وہ قاصد پہنچا تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں آیا ہوں مدینے سے آیا ہوں اور یہ خط آپ کی بیٹی کا لایا ہوں۔ حضرت امام حسین اس خط کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خط کو پڑھتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بیٹی اپنے والد سے عرض کرتی ہے ابا جی اب تو بہت عرصہ گزر گیا آپ کا انتظار کرتے ہوئے، آپ کو جو ہے بھیج دیجئے، میں نے تو علی اصغر کا کرتا بھی تیار کر رکھا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے میں پہناؤں گی۔ اے ابا جی اب تو وہ پیدل چلتا ہوگا نا، اگر پیدل خود نہیں چل سکتا تو آپ کی انگلی پکڑ کے تو چلتا ہوگا۔ رو رہی ہیں، علی اکبر کو بھیج ڈالیے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ابا جی میں آپ پہ بوجھ نہیں بنوں گی، میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں گی، میں آپ کے کپڑے بھی دھو ڈالوں گی۔ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو اور قاصد سے کہنے لگے قاصد تم جلدی سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں تیر لگ جائے اور تم یہیں گر جاؤ۔ میں آج تجھے ضرور بکریوں کا دودھ پلاتا، اگر میرے بچوں کے لیے پانی ہوتا، میں تجھے گھوڑے دیتا، اگر میرے پاس وافر مقدار میں ہوتے، میں تجھے کپڑے دیتا، اگر میرے بیٹے کے لیے کفن تک ہوتا، وہ تو کفن بھی نہیں ہے، جلدی سے واپس جاؤ۔ حضرت امام حسین نے نماز کی جب نیت باندھی، سر جب سجدے میں رکھا، ظالم نے تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کا جب سر تن سے جدا ہوا، آسمان سرخ ہو گیا، کئی دن کئی مہینوں تک بارش آسمان سے خون کی ہوتی رہی، لوگوں کے مٹکوں میں خون بھر گیا، نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے تو خون نظر آتا۔ رات جب ہو گئی، آدھی رات جب گزری، حضرت بی بی زینب اٹھی، آپ نے ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں پکڑی، تلوار پکڑ کے لاشوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت زین العابدین ایک دن تقریر کر رہے ہیں، کہنے لگے لوگوں سننے والوں، عاشورہ کی جب رات تھی 10 منٹ گزر گئی تھی، اس کے بعد جو رات آئی میری پھوپھی ماں نے جو دوپٹہ پہنا تھا وہ لال رنگ کا تھا۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا اے امام ایک بات کو بتا، لال رنگ کے دوپٹے تو خوشیوں میں پہنے جاتے ہیں، جب لاشوں کے انبار لگے ہو پھر لال دوپٹے نہیں پہنے جاتے۔ حضرت زین العابدین کی آنکھ نکل گئی، کہنے لگے وہ سوال کرنے والے تو نے سچ سوال کیا، اور دوپٹہ تو سفید رنگ کا تھا پر لاشیں اٹھا اٹھا کے لال ہو گیا۔ میری پھوپھی ماں آدھی رات لاشیں اکٹھی کرتی رہی، جب لاشوں کو اکٹھا کیا آدھی رات کے وقت خیمے میں جب پہنچی، سب بچوں کی گنتی کی، سب بچوں کی گنتی کرنے لگی تو بی بی سکینہ نہیں ملی۔ بی بی سکینہ ملیں گی تو کہاں ملیں گی؟ میرے مجمع کو زبانی یاد ہوگا، امام حسین نے کہا تھا میری بہن یہ جب رات کو سوتی ہے تو سینے سے لگ کے سوتی ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ خیمے میں جب بچے نظر نہیں آئے، بی بی زینب پہنچی، حضرت امام حسین کا جہاں جسد انور پڑا ہے وہاں جا کے دیکھا کہ بی بی سکینہ جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں پڑھ بسم اللہ بی بی سکینہ، دو میں ہاتھ لاشے ٹیٹے کے، ایک مسئلہ میں پوچھنی بابا، مینو دس گئی اللہ لکھے روک دیا جد اجڑ دتیو جا بڑی اپنے دس میں اج کدول جاؤں نہ سورے رے نہ پیکے۔ حضرت زینب کھڑے ہو کے رونے لگی، کہنے لگی او پھوپھی کی جان اٹھ جا، بیٹی رات کو باہر نہیں سوتی۔ حضرت بی بی سکینہ کہنے لگی پھوپھی ماں اگر میں باہر نہیں سوتی تو ابو باہر کیوں سوئے، ابو کو اٹھا کے خیمے میں لے چلو۔ حضرت سکینہ رونے لگی، بی بی زینب کی آنکھیں نکل گئی۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں پھوپھی ماں مجھے نہ لے کے جا، جب تک میں 3 کام نہ کر لوں میں کبھی بھی خیمے میں پلٹ کے نہیں جاؤں گی۔ حضرت زینب کہنے لگی او میری بیٹی بول تو صحیح کیا 3 کام کرے گی؟ جب میں نے تاریخ میں یہ 3 کام پڑھے میرا سینہ چھلنی ہو گیا، میں اس قدر رویا میں رات بھر روتا رہا۔ حضرت سکینہ کہنے لگی پھوپھی ماں میں 3 کام یہ کروں گی، سب سے پہلے میں فرات کے کنارے جاؤں گی، جا کے اپنے چلو میں پانی لاؤں گی، پانی لا کے ابو کے ہونٹوں پہ ڈالوں گی۔ میرے ابو نے 3 دن کا پانی نہیں پیا، میں اپنے ابو کے ہونٹوں پہ ڈالوں گی۔ دوسرا کام یہ کروں گی میں درختوں کے پتے اکٹھے کروں گی، اکٹھے کر کے اپنے ابا کے جسم پہ دوں گی، میرے ابا کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے۔ اور تیسرا کام یہ کروں گی میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، سونے والا اٹھ جاؤ، میرے ابو کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، میں رات کے دروازوں میں جاؤں گی، لوگ سوئے ہوئے اٹھ جائیں گے، سوئے ہوئے اٹھ جائیں
دیں گے. لوگ سوئے ہوئے اٹھ جائیں گے کہ دروازے پہ کون کا آیا ہے. حضرت زینب نے سینے سے لگایا بی بی سکینہ کو, سینے سے لگا کے لگایا اور خیمے میں لے کے گئی. جب ساری جنگ ختم ہو گئی تو ایک بی بی رات کے پچھلے پہر میں آتی, پچھلے پہر میں آ کے معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ پانی کا کٹورا پچھلے پہر لے کر آ گئی. کہتی ہے یہ پانی کا کٹورا لو اور بچوں میں بانٹ دو. بی بی زینب نے کہا اس وقت پانی کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے پانی پینا تھا وہ تو شہید ہو گئے, پانی کی کیا ضرورت ہے؟ رات کے 2 بجے پانی لائی ہو, میں کن کو پانی پلاؤں؟ بچوں نے جب پانی کا سنا تو بچے خیمے میں دوڑتے ہوئے آ گئے. شاید حضرت عباس پانی لے کر آ گئے ہیں, لیکن حضرت عباس تو شہید ہو چکے تھے. بی بی زینب نے جب دیکھا کہ بچے تو سب کٹھے ہو گئے, اب بی بی زینب نے کیا جملہ کہا, جب ذرا پانی پینے والے زیادہ ہو تو لائن بنا لی جاتی ہے. کہاں لائن بنا لو, پانی سب سے پہلے اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہے. حضرت سکینہ نے جھٹ سے پیالہ پکڑا اور خیمے سے باہر نکل پڑی. بی بی زینب نے کہا کہاں جاتی ہو, رک جاؤ. کہا پھوپھی تم نے تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہے وہ پہلے پیے گا, علی اصغر تو سب کچھ چھوٹا ہے پیے گا, پیے گا پھر آپ پیے گے. تم لوگ 1367 سال کے بعد نہیں سن سکتے, میں تمہیں 1367 سال کے بعد نہیں سنا سکتا. ان لوگوں پہ کیا بیتی ہوگی کہ جو وہاں کھڑے ہیں. حضرت بی بی زینب نے سب کو اکٹھا کیا اور خیموں کے ارد گرد پیرا نہیں ہے, اور جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو دیکھتی ہیں کہ کوئی سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا. میں تقریر کو ختم کرتا ہوں, میرے اندر بھی حوصلہ نہیں ہے. سر پٹ کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. بی بی زینب نے یوں نقاب کیا اور فرماتی ہے آگے مت آؤ, رک جاؤ, آگے مت آؤ, اس لیے کہ یہ پیاسے اور جاگے ہیں. تمہارے گھوڑوں کی ٹاپیں ان پر گریں گی, ان کی نیند میں خلل آ جائے گا. لیکن گھوڑا دوڑانے والا بھی سر پٹ قریب آتا جا رہا ہے. جب قریب آیا تو چہرے پہ نقاب ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. حضرت بی بی زینب اشارہ کر کے کہتی ہے یہ حسین کی جوڑی ہے, یہ اس کے بچے ہیں اور یہ میرے بچے ہیں, یہ چاروں کے چاروں, یہ عباس ہیں اور یہ وہ ہیں. اور جب بتلاتی ہے تو وہ نقاب پوش رو پڑتا ہے, اس کے ہچکی نکلتی ہے. ہچکی جب بند جاتی ہے آواز کچھ پہچانی لگتی ہے. میری آواز کہیں بھی ہو گجرات والے سن لیتے. یہ مختار بول رہا ہے, میرا رشتہ تم سے مولوی کا ہے اور بھائی کا. باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے تم نہیں جانتے. بیٹی بیٹی ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے, بیٹا بیٹا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی. باپ کی آواز کو کیوں نہیں پہچانیں گی؟ تو بی بی زینب رو کے معلوم ہے کیا کہتی ہیں, کہنے لگی آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے. اور پوچھنے والے تو کون ہے؟ نقاب پوش نے روتے ہوئے کہا میں خود غریب بچڑی نالے لوشس وردی نالے کیویں ظلم کمایا. آپ عرض کرنے لگی اس ویلے تو کھتے سمے بابل جدور مل تیر چلایا. ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا جدوں اصغر گیا ترہایا. کہا بیٹی کمرہ امتحان میں نقل لگانا ناجائز. میں اس وقت آ جاتا تو تیرا ویر سید الشہداء کیسے بنتا اور تو صابرہ کی سردار کیسے بنتی. اور یہ قافلہ صبح کے ٹائم 14 سر نیزے پہ ہیں اور 15واں حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا. نیزے کے اوپر سر ہے اور آگے آگے یہ سر جا رہا ہے اور زین العابدین بابا زنجیر ہے. جب یہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو کسی نے سنا کہ امام حسین کے سر انور سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن پہ تم نماز میں درود پڑھتے ہو حسین پر, یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے, یہ قرآن کا محافظ ہے. قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. جیسے یہاں ہماری مسجد میں حنیف صاحب ہیں, یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو یہاں بھیجا دو. یہ حنیف صاحب یہ قاری حافظ جب قرآن پڑھیں گے کسی وقت بھول جائیں گے, ان کو حافظ کہتے ہیں.
جو تراویحوں میں قرآن پڑھتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ حافظ وہ ہے جب قرآن پڑھے تو بھول جائے، محافظ وہ ہے کہ وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سے ہی پڑھے، یہ محافظ ہے۔ یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ نیزے کی نوک پہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو شاعر حافظ امیر کو نقل کرتا تتی سیکھتے مکھن پکوڑا اور یارو ڈاڈیوں کا کم ہے نیزے دی نوک چڑھ قرآن سنانا ایتے سخی حسین دا کم ہے۔ حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن چڑھ کے سنایا، اور یہ اثر تھا ماں کی لوری کا۔ ماں جب بھی بچے کو لوری دیتی تھی، بی بی فاطمہ تو زہرا تو قل هو اللہ پڑھتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی، گویا کہ حسین نے جولے میں ہی کہہ دیا تھا ماں تیری لوری کی لاج رکھوں گا۔ مائیں قرآن سکھاتی ہیں تو بچے مسلح پہ پڑھتے ہیں، ماں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔